صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرے گا۔ اور پھر آگے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہم والی من والا، اللہم من کنت مولا فعلی مولا۔ اس پر میں گفتگو بھی بعد میں کروں گا، کیونکہ یہی بنیادی چیز ہے جس پر گفتگو لمبی ہونی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہم والی من والا وعادی من عادا، کہ الہی تو اس شخص سے محبت فرما جو علی سے محبت کرے، اور اس شخص کو اپنا دشمن قرار دے جو علی سے دشمنی کرے۔ بلکہ ایک روایت میں تو الفاظ یوں ہیں کہ اللہم احب من احبہ وابغض من ابغضہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ وادر الحق معہ حیث دار۔ الہی تو اس شخص کو محبوب رکھ جو علی کو محبوب رکھے، اس شخص سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے، اور اس شخص کی مدد فرما جو علی کا مددگار ہو، اور اس شخص کو کی مدد چھوڑ دے جو علی کی مدد چھوڑ دے، اور حق کو علی کے ساتھ دائر رکھ، حق کو علی کے ساتھ رکھ۔ ادر الحق معہ حیث دارا، دارا یدورو کا معنی گھومنا، گردش کرنا، اسی سے دائرہ بنا ہے، دائرہ اسم فاعل یعنی گھومنے والی چیز۔ تو دائرہ آپ دیکھتے ہیں گولا ہوتا ہے، گھوما ہوتا ہے، خط اس میں گھوما ہوا ہوتا ہے۔ حق کو علی کے ساتھ دائر رکھ، جدھر علی رہے یعنی جس طرف علی رہے ادھر حق رہے۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ بتانی ہے کہ اس میں حدیث کے جو یہ الفاظ آئے ہیں من کنتو مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ یہاں مولا کا کیا معنی ہے؟ معنی کیا ہے؟ یہی اہل سنت اور شیعہ کے درمیان محل نزاع ہے۔ روافض نے جن احادیث اور روایتوں سے حضرت علی کی خلافت بلا فصل اور ان کی اولیت و افضلیت پر استدلال کیا ہے، ان میں سے اس حدیث کو بہت مضبوط اور بہت قوی دلیل سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا میں مولا کے معنی عزیز و محبوب اور مددگار کے نہیں ہیں، بلکہ دراصل یہ لفظ اولا بالخلافت کے معنی میں ہے۔ اولا بالخلافت کا مطلب احق بالخلافت، خلافت کا سب سے زیادہ حقدار۔ وہ اپنی اس دلیل میں ما قبل کی عبارت جو اس سے پہلے سرکار نے اپنے بارے میں فرمائی ہے کہ الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس کو پیش کرتے ہیں تائید میں۔ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں جو یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے ان کے معنی یہ ہیں کہ میں اہل ایمان پر خود ان کے نفس سے زیادہ تصرف اور حکومت کا حق رکھتا ہوں۔ یعنی اولا کا مطلب یہ کیا ہوا کہ جو زیادہ یعنی اولا جو ہے یہ ولا بمعنی حکومت اور تصرف سے بنا ہے، تو اولا کا معنی زیادہ بڑا حاکم۔ تو معنی یہ ہوا کہ اہل ایمان پر خود ان کے نفس سے میں زیادہ تصرف اور حکومت کا حق رکھتا ہوں۔ اور شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ان الفاظ کے معنی اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب مراد ہوتے، اور مولا یا اولا کا معنی یہاں محبوب ہوتا، تو محض اس بات کو بیان کرنے کے لیے صحابہ کو اس قدر اہتمام سے جمع کرنے اور ان کو اتنی اہمیت کے ساتھ اور اس پر زور انداز میں مخاطب کرنے اور حضرت علی کے حق میں مذکورہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں تھی سرکار کو، کیونکہ یہ بات اتنی واضح اور عام تھی کہ تمام صحابہ جانتے اور مانتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو دعا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے حق میں کی، وہ اس بات کے اس ذات کے علاوہ اور کسی کے حق میں ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ جو ذات معصوم ہو،
جس کی طاعت فرض ہو، اس کے علاوہ کسی کے حق میں دعا ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس طرح کل ملا کے شیعہ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے حق میں جو ولا اپنے لیے بیان کی ہے، وہی ولا حضرت علی کے لیے بھی واضح طور پر ثابت ہو۔ لہذا یہ حدیث حضرت علی کی خلافت بلا فصل کے حق میں نص قطعی و صریح ہے۔ خلافت بلا فصل یعنی سرکار کے بعد بغیر کسی فاصلے کے خلیفہ بننا، اس کے لیے یہ حدیث نص قطعی ہے۔ ہم ان کی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم اس حدیث کی فنی حیثیت کو دیکھ لیں، تو اس پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ مشہور ائمہ حدیث مثلا امام ترمذی، امام نسائی، امام احمد وغیرہ کی ایک جماعت محدثین نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس کی سندیں بھی ہیں، بہت ہیں، متعدد سلسلے اسناد سے منقول ہے۔ ان میں سے اکثر سندیں صحیح یا حسن ہیں۔ 16 صحابہ کرام اس حدیث کے راوی ہیں، بلکہ امام احمد نے ایک روایت نقل کی کہ حضرت علی نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک موقع پر، جبکہ ان کے مخالفین کا گروہ ان کی خلافت کو نزاعی مسئلہ بنائے ہوئے تھا، لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے ان سے فرمایا کہ میں تم میں سے ہر ایک کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم نے غدیر خم کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا تھا وہ بیان کرو۔ تو اس پر 30 صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر یہی حدیث بیان کی تھی اور حضرت علی کی خلافت کے حق میں شہادت دی تھی۔ لہذا اس بات کی زیادہ اہمیت نہیں ہے کہ بعض حضرات نے اس حدیث کے صحیح ہونے میں کلام کیا ہے یا یہ کہا ہے کہ حدیث کا آخری حصہ اللہم وال من والاہ حقیقت میں اس حدیث کا جز نہیں ہے، بلکہ بعد کا وضع کردہ ہے اور بعد میں اس حدیث کا جز بنایا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حصہ بھی حدیث کا جز ہے اور اس کو متعدد سندوں سے روایت کیا گیا ہے، جن میں اکثر سندوں کو امام ذہبی جیسے ناقد اور متشدد ناقد اور محتاط امام حدیث نے صحیح قرار دیا۔ لیکن جہاں تک اس حدیث سے شیعوں کے مذکورہ استدلال کی بات ہے تو یقین وہ بے بنیاد ہے۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں ان کو ان کی ناسمجھی یا کہہ لیجیے دانستہ طور پر غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ الزامی جواب کے طور پر سب سے پہلی بات تو شیعوں سے یہ کہی جا سکتی ہے کہ خود تم اس بات پر متفق ہو کہ امامت کے مسئلے میں دلیل کے نقطہ نظر سے تواتر کا اعتبار ہے، یعنی امامت و خلافت کا استحقاق ثابت کرنے کے لیے وہی حدیث معتبر قرار دی جاتی ہے جو متواتر ہو۔ جو حدیث متواتر نہیں ہے اس کے ساتھ صحت امامت پہ استدلال نہیں کرنا چاہیے، جبکہ یہ حدیث جس کو تم لوگ نص قطعی اور نص صریح قرار دے کر اپنی دلیل بناتے ہو، یقینی طور پہ یہ متواتر نہیں ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے تو صحیح ہونے میں بھی اختلاف ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس اختلاف کو قبول نہیں کیا گیا ہے، اور جو کبار محدثین ہیں انہوں نے اس اختلاف کو مانا نہیں ہے، اور یہی مانا ہے کہ یہ حدیث درست ہے، صحیح یا حسن ہے۔ جن حضرات نے اس حدیث کو مطعون قرار دیا وہ کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں۔ مطعون قرار دینے والے بھی جو لوگ ہیں جنہوں نے اس حدیث کی صحت پر کلام کیا، انہوں امام ابو داؤد سجستانی، امام ابو حاتم رازی جیسے ائمہ حدیث اور ارباب عدل بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے اس حدیث پر کلام کیا۔
جن کی طرف علم حدیث میں رجوع کیا جاتا ہے اور جن کی ذات محدثین کے ہاں مرجع مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے کہ جو لوگ حدیث میں حفظ و اتقان والے ہیں، جیسے امام بخاری، امام مسلم، امام واقدی اور دوسرے اکابر محدثین، ان میں سے کسی نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل نہیں کیا ہے، جبکہ یہ حضرات حدیث کی طلب و جستجو میں شہر شہر، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ پھرتے تھے اور صحیح حدیثوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جمع کرتے تھے۔ گویا یہ بات نہ فنی طور پر اس حدیث کی صحت میں رکھنا ڈالتی ہے، یعنی یہ اور بات ہے کہ فنی طور پر اس حدیث کی صحت میں اس سے رکھنا نہیں ہوتا، کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی اور نہ اس حدیث کے صحیح ہونے سے انکار کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ ایسی حدیث کو حدیث متواتر قرار دینے کی کوشش کی جائے؟ ٹھیک ہے، حدیث صحیح یا حسن ہو سکتی ہے لیکن متواتر ہو، تو متواتر اگر ہوتی تو امام ابو داؤد سجستانی، امام ابو حاتم رازی جیسے لوگ کیوں اس پر کلام کرتے، اور امام بخاری و مسلم و امام واقدی جیسے وہ محدثین جو ارباب حفظ و اتقان ہیں اور جو تلاش کر کر کے صحیح حدیثوں، متواتر حدیثوں کو جمع کرتے تھے، وہ کیوں آخر ان میں کسی نے اپنے ہاں اس کو روایت نہیں کیا؟ جب شیعہ صحت امامت کی دلیل میں حدیث متواتر کا ہونا شرط مانتے ہیں تو اس کا صاف مطلب اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اس حدیث کو نص قطعی اور نص صریح مان کر گویا اس حدیث کو متواتر قرار دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک گفتگو میں خاص اس پر کرنا چاہتا ہوں، لفظ مولا پر، جو ان کا مستدل ہے۔ اللہم من کنت مولاہ فعلی المولا، اے اللہ میں جس کا مولا ہوں تو علی اس کے مولا۔ مولا کا کیا معنی ہے؟ شیعہ، جیسے میں بیان کر چکا ہوں کہ شیعہ تو مولا کا معنی یہاں حاکم اور خلافت کا سب سے زیادہ مستحق، بلا فصل خلافت کا مستحق مانتے ہیں اور سلسلے میں نص صریح اس کو قرار دیتے ہیں۔ لیکن لغت کی کتابیں دیکھیے، عربی زبان کی کتابیں دیکھیے تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ مولا کے ایک دو معنی نہیں ہیں، بہت سے معنی ہیں۔ مولا کا معنی ہے رب، مالک، آقا، مددگار، دوست، تابع، پیروی کرنے والا، پڑوسی، چچا زاد بھائی، حلیف، داماد، آزاد کردہ غلام اور احسان مند، بہت سے معنی ہیں اس کے۔ اور یہ مسلمہ اصول ہے کہ اگر کسی کلام میں کوئی ایسا لفظ لایا جائے جو مختلف معنی رکھتا ہو اور ان میں سے کچھ معنی ایک دوسرے سے کے مترادف یا مشترک ہوں، تو ان میں سے کسی خاص معنی کو متعین کرنا اور مراد لینا اس صورت میں معتبر ہوگا جب اس کی کوئی دلیل اور کوئی واضح قرینہ موجود ہو، یا اگر وہ لفظ متنازع بن گیا تو اس معنی کو مراد لینا زیادہ صحیح مانا جاتا ہے جس میں قدر مشترک پایا جاتا ہو، یعنی اختلاف کرنے والے دونوں فریق جس معنی کو لے رہے ہیں وہ یعنی ایسا معنی اس سے مراد لیا جائے کہ اختلاف کرنے والے دونوں فریق کے لیے قدر مشترک ہو معنی۔ اس اصول کے تحت اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ لفظ مولا کے معنی حاکم اور والی یہاں صحیح نہیں ہے۔ صحیح تو یہ ہے کہ اس کا معنی دوست اور مددگار لیا جائے، کیونکہ اول تو حدیث کا سیاق، واضح قرینہ اور دلیل اس بات پر ہے کہ یہی معنی یہاں مراد ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ لفظ مولا کا امام اور حاکم اور والی کے معنی میں مستعمل ہونا
یہ عرف عرب میں معہود اور معلوم نہیں ہے، نہ لغت میں نہ شریعت میں۔ ائمہ لغت میں سے کسی نے بھی یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ مفعل افعلو کے معنی میں آتا ہے۔ مفعل کیونکہ مولا یہ مفعلون کے وزن پر، مولا اصل میں ہے مولیون، مفعلون کے وزن پر، تو اس کو جب اولا کے معنی میں لیں گے آپ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفعلون افعلو کے معنی میں آیا، یعنی یہ تو کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز فلاں سے اولا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں چیز فلاں سے مولا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مولا اولا کے معنی میں نہیں، مفعل افعال کے معنی میں نہیں۔ دوسرے کہ خود شیعہ حضرت علی کو پوری امت کا دوست اور محبوب و مددگار مانتے ہیں، تو اگر اس قدر مشترک کے اعتبار سے اس لفظ کے یہ معنی مراد لیے جائیں کہ محبوب مددگار، تو یہ زیادہ مناسب ہوں گے، کیونکہ اس معنی پر فریقین کا اتفاق ہے۔ رہی یہ بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس سے یہی معنی مراد لیا تھا تو پھر اس کو اتنے اہتمام سے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ یہ بات سب کو معلوم تھی۔ تو اس موالات کے بیان کرنے سے حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا اصل مقصد لوگوں کو اس بات پر متنبہ کرنا تھا کہ کوئی بھی شخص حضرت علی سے بغض و عناد نہ رکھے، دشمنی نہ رکھے۔ اس تنبیہ کے اظہار کے لیے ضروری تھا کہ لوگوں کو جمع کیا جاتا اور پھر حضرت علی کی عظمت اور بزرگی ثابت کرنے کے لیے ان الفاظ میں ان کی منقبت اور ان کی تعریف کی جاتی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تمہید کے طور پہ یہ فرمایا الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین، کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمام مومنین کے نزدیک ان کی ذات سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوں، پیارا ہوں۔ پھر بعد میں جو دعا فرمائی وہ بھی انہی الفاظ کی جہت اور مناسبت سے ہے کہ اللہم والے من والا، اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، وعاد من عادہ، اور اسے دشمن قرار دے، اسے دشمن جو علی سے دشمنی کرے۔ یہاں یہ روایت جن دوسرے سندوں سے منقول ہے ان میں بعض طرق میں پہلے تو اہل بیت نبوت کا عموماً ذکر ہے اور پھر حضرت علی کا خصوصی ذکر ہے، یعنی پہلے یہی بات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عام اہل بیت کے بارے میں فرمائی ہے اور پھر حضرت علی کے بارے میں خاص طور سے فرمائی ہے۔ تو اب اگر مولا کو وہاں اس معنی میں لے لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار کی پورے اہل بیت سب خلافت بلا فصل کے حقدار ہو جائیں گے۔ اچھا، تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد تمام اہل بیت خصوصاً حضرت علی کی محبت، ان کی عظمت، ان کی تعظیم و توقیر کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا اور اس بارے میں تاکید کرنا تھا۔ بعض روایتوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ ارشاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت کے تحت کیا تھا۔ وہ ضرورت یہ تھی کہ بعض صحابہ کو شکوہ جو ان سے شکایت تھی اس پر تنبیہ کی جائے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ صحابہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص مشن پر یمن بھیجا تھا، اور جب یمن وہ پہنچے تھے اور تو وہاں پر انہوں نے جو اہل یمن کے ساتھ معاملہ داری کی تو اس میں بعض اہل یمن کو اور خود بعض صحابہ کو بھی شکایتیں تھیں ان سے، تو وہ آپس میں بھی انہوں نے شکایتیں کی، اور جب یہ لوگ وہاں سے واپس ہوئے تو یہ وہی حجۃ الوداع کا موقع تھا، یہ لوگ اس میں شریک ہوئے اور شریک ہونے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ واپس ہونے لگے، تو راستے میں بھی بعض لوگوں نے اس کا ذکر کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اس طرح کی چیمیں گوئی کی اطلاع ان کو ملی تو انہوں نے غدیر خم کے موقع پہ جب پڑاؤ کیا اور دیکھا یہ جگہ مناسب ہے، تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے
ایسے لوگوں کو تنبیہ فرمائی اور حضرت علی کی محبت اور ان کی محبوبیت کو وہاں ظاہر کیا۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہاں حضرت علی کی اس بات پر انکار کرنے والے جو صحابہ تھے وہ عام صحابہ نہیں، ان میں حضرت بریدہ اسلمی جیسے صحابہ بھی تھے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، جس کو امام ذہبی نے بھی صحیح قرار دیا ہے، یوں اس طرح ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی شان میں ان صحابہ کے شکایتی الفاظ سنے تو انتہائی جلال کے عالم میں آپ کے چہرے مبارک پر جلال کے آثار ظاہر ہوئے۔ فرمایا، اے بریدہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اہل ایمان کے نزدیک میں ان کی جانوں سے زیادہ عزیز و محبوب ہوں؟ یعنی فرمایا کہ یا بریدہ الست تعلم انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اور اس کے بعد پھر آپ نے وہی الفاظ تمام صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائے۔ تو اس طریقے سے جو بات بہت اہم تھی اور اہمیت کی حامل تھی، اس لیے آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور تاکیداً ان کے سامنے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ علماء اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، چلیے ہم نے مانا کہ اس حدیث میں مولا کا لفظ اولا کے معنی میں ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات، بس بطریق تنزل، لیکن اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ مولا بمانا اولا، تو اولا سے مراد اولا بالحکومت والخلافہ والامامہ، یہ کہاں سے ہو گیا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ قربت اور اتباع اور پیروی میں اولا مراد، یعنی اولا بالقرب و اولا بالحب و اولا بالاتباع، یہ معنی مراد ہو۔ اور اس کا قرینہ خود قرآن کریم میں موجود ہے کہ اولا اس مفہوم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ایک موقع پر، ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم کے ساتھ سب سے زیادہ خصوصیت اور قرابت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ تو اولا کا معنی یہاں کیا ہے؟ خصوصیت اور قرابت رکھنے والے۔ اور شیعوں کے پاس دلیل قطعی تو دور کی بات ہے، کوئی ظاہری دلیل بھی ان کے پاس ایسی نہیں ہے جو اس احتمال کی نفی کرنے والی ہو۔ پھر چلیے ہم نے یہ بھی مان لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ اولا کا معنی، مولا کا معنی اولا، یعنی اولا بالحکومت والامامہ، حکومت و امامت میں جو اولا اور مستحق ہو، لیکن یہ تو بتایا جائے کہ لفظ اولا سے بغیر کسی مزید صراحت کے فی الحال اور بلا فصل کی قید کا لزوم کس دلیل کے تحت مان لیا گیا؟ اولا کا معنی اولا بالحکومہ، اولا بالامامہ، اولا بالخلافہ ہو تو بلا فصل کی قید کہاں سے آ گئی؟ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولا بالخلافتی والحکومتی والامامتی بلا فصل، تو یہ بلا فصل کی قید کہاں سے آ گئی؟ ایسی کوئی بھی دلیل اور واضح قرینہ موجود نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ اگر اس لفظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولا بالحکومہ، اولا بالامامہ مراد لیا تھا تو سرکار کی مراد یہ بھی تھی کہ علی اس وقت سے میرے ولی عہد ہیں اور میرے پہلے جانشین مقرر ہوئے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے معال کے اعتبار سے انہیں اولا بالحکومہ، اولا بالخلافہ مراد لیا ہو، یعنی آپ نے اس لفظ کے ذریعے اس طرف اشارہ کیا ہو کہ یہ میری خلافت کے حقدار ہوں گے۔ کبھی نہ کبھی ایسا وقت آئے گا جب علی اس وقت کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ افضل و برتر ہوں گے اور امامت و خلافت کی حقدار ہوں گے، اس کی باغ ڈور سنبھالیں گے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس معنی میں تو اہل سنت و جماعت بھی حضرت علی کو اولا بالخلافت تسلیم کرتے ہیں کہ اپنے زمانے میں اولا بالخلافت تھے، لیکن یہ کہ اولا بالخلافت بلا فصل، یہ بلا فصل کی قید کہاں سے لائے آپ؟
جب ان کا وقت آیا تو مسلمانوں کے ارباب حل و عقد نے حضرت علی کو اولا بالخلافت قرار دے کر اور انہیں خلیفہ راشد مانا، منصب خلافت پر انہیں متمکن کیا۔ اس وقت اہل اسلام میں سب سے افضل و برتر حضرت علی ہی قرار پائے۔ تو حاصل یہ کہ مولا کو اولا کے معنی میں مان لینے کے بعد بھی شیعوں کا جو مقصود ہے اور ان کا دعویٰ ہے وہ کسی طرح ثابت نہیں ہوتا۔ اب یہاں ایک چیز اور، ایک نکتہ اور قابل غور ہے کہ کیا خود حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیعوں کو کہ اس موقف کو تائید ہوتی ہے؟ حضرت علی کے طرز عمل سے کس کے موقف کو تائید ہوتی ہے، شیعوں کو یا سنیوں کو؟ تو شیعوں کی بات تو بات کی ہے کہ وہ اس حدیث کو حضرت علی کی خلافت بلا فصل پر نص قطعی مانتے ہیں اور لفظ مولا کے وہ معنی مراد لیتے ہیں جو لغت اور عقل و نقل اور روایت کسی طرح بھی وہ ثابت نہیں ہوتے۔ ان سے پہلے حضرت علی کی ذات، اس حدیث کا براہ راست تعلق بھی انہی کی ذات سے ہے اور وہی صاحب معاملہ بھی ہیں، لہذا دیکھنا چاہیے کہ خود حضرت علی نے بھی اس حدیث کا وہی مفہوم مراد لیا ہے جو شیعہ علماء بیان کرتے ہیں، یا ان کے نزدیک حدیث کے وہ معنی ہیں جو اہل سنت و جماعت مراد لیتے ہیں۔ جہاں تک تحقیق، تدقیق، عقل اور درایت اور روایت کا تعلق ہے تو بلا شبہ یہی نتیجہ اخذ کرنا پڑتا ہے کہ حضرت علی کے نزدیک اس حدیث کا وہ مفہوم و مطلب نہیں تھا جو شیعہ علماء بیان کرتے ہیں۔ اس پر کئی دلیلیں ہیں، میں یہاں 3-4 دلیلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان علی ترتیب تینوں کی خلافت جو حضرت علی کی خلافت سے مقدم تھی، اجماع امت کے تحت قائم ہوئی۔ پوری امت کا اجماع اتفاق رہا ان پر، خلافت پر۔ حضرت علی اس اجماع میں شامل تھے، حضرت علی بھی اس کو مانتے تھے۔ اس بات کے قطع نظر بعض صریح روایتوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کا خلیفہ اور جانشین رسول ہونا ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے اسباق میں جہاں حضرت ابو بکر کے فضائل و مناقب کی حدیثیں گزری ہیں وہاں میں نے بتایا بھی ہے۔ اگر زیر بحث حدیث حضرت علی کی خلافت بلا فصل اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام امت پر ان کی افضلیت و برتری کی طرف کسی بھی صورت میں صراحت کرتی یا اشارہ کرتی تو حضرت علی کسی بھی طرح اس اجماع امت میں شامل نہ ہوتے، جس نے نہ صرف حضرت ابو بکر کو خلیفہ اول مقرر کیا بلکہ بعد میں حضرت عمر اور پھر ان کے بعد حضرت عثمان کی خلافت بھی قائم کی۔ یہ پہلی دلیل ہوئی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر بقول شیعہ یہ حدیث حضرت علی کے لیے خلافت بلا فصل کی نص قطعی ہوتی تو حضرت علی یا حضرت عباس اور یا خاندان نبوت کا کوئی بھی فرد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت و جانشینی کا مسئلہ زیر مشورہ آیا سقیفہ بنو ساعدہ میں، اس حدیث کو پیش کرتے، ضرور وہاں پیش کرتے اور اس کی بنیاد پر حضرت علی کی پہلے خلیفہ اول ہونے کا استحقاق ظاہر کرتے اور دعویٰ کرتے۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت علی نے تقویت اور حمایت حاصل کرنے کے لیے اس حدیث کو بطور دلیل پیش بھی کیا تو اس وقت پیش کیا جب حضرت عثمان کی شہادت کے بعد وہ مسند خلافت پر فائز ہو چکے تھے اور ایک گروہ ان کی خلافت سے انحراف کر رہا تھا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حضرت علی خوب جانتے تھے کہ یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً وصال کے بعد ان کے استحقاق خلافت پر نص صریح پیش نہیں کرتی۔ یہ دو دلیلیں ہوئیں۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ بعض صحیح روایتوں کے مطابق خود حضرت علی نے وضاحت کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی چیز منسوس نہیں ہے جس سے ان کی یا کسی دوسرے کی خلافت واضح طور پر ثابت ہو۔ یہاں صرف اس نقطے پر توجہ مرکوز رہنی چاہیے کہ حضرت علی اس حدیث کو اپنی خلافت بلا فصل پر نص نہیں مانتے تھے۔ چوتھی دلیل وہ روایت ہے جو صحیح بخاری وغیرہ میں آئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے مرض الموت کے آخر میں ایک دن جب حضرت علی اور حضرت عباس آپ کے پاس آئے تو حضرت عباس نے حضرت علی سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امر یعنی خلافت کی درخواست کر کے دیکھ لو، اگر یہ اعزاز ہمارے ہی گھرانے میں رہنے والا ہے تو اچھا ہے، ہمیں اس کا علم خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے ذریعے ہو جائے۔ لیکن حضرت علی نے حضرت عباس کی بات نہیں مانی اور صاف انکار کر دیا کہ میں ایسی کوئی درخواست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کروں گا۔ اس سے بھی بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ شیعوں کا دعویٰ سرے سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر یہ حدیث حضرت علی کی خلافت بلا فصل کے حق میں نص صریح ہوتی تو اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے اور پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت پیش آتی؟ حضرت عباس یہ بات کیوں کہتے کہ اچھا ہے کہ ہمیں اس کا علم خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے ذریعے ہو جائے؟ جبکہ اس حدیث اور غدیر خم کا جو واقعہ ہے جس کی حدیث یہاں زیر بحث ہے، اس حدیث اور غدیر خم واقعے والی حدیث اس حدیث سے 2-2.5 مہینے پہلے غدیر خم کا واقعہ پیش آیا تھا، اور بالکل قریبی عرصے کی بات ہونے کے سبب ان دونوں حضرات کے ذہن میں پوری طرح وہ واقعہ مستحضر بھی تھا۔ پھر بھی حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ آپ سرکار سے اس کے بارے میں گزارش کر کے دیکھو، ہمارے گھرانے ہی میں اگر سرکار کی صراحت اور تصریح سے یہ منصب رہ جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو اس طرح سے ان 4 روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا طرز عمل خود شیعوں کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ اس حدیث کے جملے کو جس معنی پہ محمول کرتے ہیں حضرت علی کے نزدیک بھی وہ معنی نہیں تھے۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ یہ تو حضرت علی کا معاملہ ہے، کیا تمام صحابہ لفظ مولا سے کیا معنی سمجھتے تھے؟ تو اس بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے میں گفتگو کروں، چونکہ یہ بہت مارکہ آرا مسئلہ ہے، تو اس لیے میں تھوڑی تفصیلی گفتگو کر رہا ہوں کہ غدیر خم کے واقعے کے دن تقریباً 1.25 لاکھ اہل ایمان صحابہ کا مجمع جم غفیر موجود تھا۔ اس عظیم اجتماع میں بکثرت وہ صحابہ کرام بھی تھے جن کے ایمان و عمل اور صدق و امانت کی شہادت قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کثرت کے ساتھ وارد ہے۔ ان تمام جماعت مسلمین کی مادری زبان عربی تھی۔ اس جماعت میں بڑے فصحا، ادبا، نکتہ دانان الفاظ و معانی بھی تھے۔ بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سب سے نے یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی تو اس کا کیا مطلب انہوں نے سمجھا تھا؟ اب لفظ مولا کے کیا معنی انہوں نے مراد لیے تھے؟ آیا اس مقدس مجمع میں اس کلام رسول کو کا وہ مطلب اخذ کیا گیا جو اہل سنت و جماعت بیان کرتے ہیں، یعنی حضرت علی کی محبت اور مودت کی تاکید، یا وہ مطلب سمجھا گیا جو شیعہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت بلا فصل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولی عہدی اور بلا فصل جانشینی کا اعلان؟ اس سوال کا واضح جواب نعت یہ ہے کہ واقع غدیر خم کے دن تمام حاضرین نے اس حدیث کا مطلب اور لفظ مولا کے معنی وہی سمجھے تھے جو اہل سنت و جماعت بیان کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے رسول مقبول کی رحلت کے بعد جو متفقہ طور سے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اول تسلیم کیا۔ حضرت علی کی بیعت خلافت کا انہوں نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا، تو اس بات کی مضبوط دلیل ہے کہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس حدیث سے حضرت علی کی خلافت بلا فصل مراد نہیں، خلافت مراد ہی نہیں ہے۔ نہ تو یہ بات قرین قیاس ہے کہ واقع غدیر کے محض 2-2.5 ماہ بعد ہی تقریباً 1.25 لاکھ آدمیوں کی پوری جماعت حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرے، تے وقت اس حدیث کو ایک دم سرے سے بھول جائے، اور نہ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ 1.25 لاکھ اہل ایمان اور ارباب دین و دیانت میں سے سب کے سب اس ارشاد رسول سے منحرف ہو گئے ہوں، یا انہوں نے دید و دانستہ اس حدیث کو پردے غفلت میں رہنے دیا ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک حقیقت یہ بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ واقع غدیر کے بعد ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔
اس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی شان و فضیلت اور ان کے استحقاق کو آشکارا کرتے ہوئے ان دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا میرے بعد تم پر کوئی حاکم حکومت نہ کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر مذکورہ حدیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حضرت علی کو اپنا جانشین اور خلیفہ نامزد کرنا ہوتا تو پھر بعد میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو مخاطب کر کے وہ یوں ہرگز نہ فرماتے کہ میرے بعد تم پر کوئی حاکم حکومت نہ کرے گا۔ اس طریقے سے واضح دلائل و براہین کے ذریعے ثابت ہوتا ہے کہ اس حدیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد حضرت علی کی محبت اور ان سے حسن تعلق قائم رکھنے کی تلقین اور تاکید کرنا ہے۔ اہل بیت نبوت کے بارے میں ان کی تلقین و تاکید آپ نے متعدد مواقع پر ارشاد فرمائی ہے، لیکن محبت اور خلافت کے درمیان دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ محبت الگ ہے، خلافت الگ ہے، اس کے درمیان جو بہرحال فرق ہے وہ اہل نظر سے مخفی نہیں۔ افسوس شیعوں نے اپنے طرف سے ایک اپنا موقف گڑھ لیا، حدیث کا ایک معنی گڑھ لیا، اور جب اس معنی کے راہ میں جو بھی شخصیتیں رکاوٹ بنی سب کو انہوں نے اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ اسی لیے شیعوں کا کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور ابو بکر کی بیعت کے موقع پر یہ حدیث تمام صحابہ کے ذہن میں تھی۔ شیعہ کہتے ہیں سب کے ذہن میں تھی، کوئی اس کو بھولا نہیں تھا، لیکن ان سب نے ظلم و تعدی و بغض و عناد اور مکابرہ کے فاسد جذبات سے مغلوب ہو کر اس ارشاد رسول سے کھلم کھلا انحراف کیا۔ دراصل شیعوں کا ایک مستقل عقیدہ ہے، وہ صحابہ کو گمراہ کہتے ہیں معاذ اللہ۔ بعض روافض تو ان کے مرتد ہونے اور کفر کے بھی قائل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہوتے ہی تمام جتنے مسلمان تھے تمام صحابہ وہ مرتد ہو گئے، اور حضرت علی اور ان کے چند رفقا کے علاوہ باقی سب صحابہ اس دنیا سے کفر کی حالت میں رخصت ہوئے معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ حضرت علی پر بھی ان کی تہمت ہے، کیونکہ شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی نے خلفائے ثلاثہ کی بیعت میں جو شرکت کی یا انہوں نے اس موقع پر اپنی خلافت کا جو دعویٰ نہیں کیا، اور یا انہوں نے خلافت بلا فصل کا اپنا حق ثابت کرنے کے لیے اس حدیث سے جو استدلال نہیں کیا، تو اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے تقیہ کر لیا تھا۔ تقیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ظلم سے، کسی ظالم کے ظلم سے ڈر کر کے حق کو چھپانا، حق اور مجبوراً جو بات صحیح ہے اس کو سامنے نہ لانا، تو تقیہ تھا اس کا، یعنی انہوں نے ظلم کے ڈر سے حق پوشی کی تھی، مجبوراً اور بکراہت خلفائے ثلاثہ کی بیعت میں شامل ہوئے، اور عامہ مسلمین کے سماجی اور سیاسی دباؤ کے تحت معاذ اللہ ان غاصبین یعنی ابو بکر و عمر اور عثمان کی خلافت سے انہوں نے انحراف نہیں کیا۔ اسی طرح معاذ اللہ یہ نادان کذب و افطرا کے ذریعے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بزدلی، کم ہمتی اور نفاق کی تہمت رکھنے کے مرتکب ہوئے۔ سوچو تو کس پر بزدلی اور کم ہمتی کی تہمت لگا رہے ہیں؟ شیر خدا اسد اللہ سیدنا علی جتنی زبردست افرادی اور ذاتی طاقت و قوت رکھتے تھے، جس بے مثال شجاعت اور مردانگی کی وہ دلیری کی وہ حامل تھے، اس کی بنا پر یہ بات محال ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت بلا فصل کے لیے سرکار کی ایسی نص صریح سنی ہو اور اصل موقع پر اس کو پیش کرنے اور اس پر عمل کرنے سے باز رہے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ روافض نے جو نقطہ نظر اختیار کیا ہے اس کے سبب دین و اسلام کو کلیتاً باطل قرار دینا لازم آتا ہے، کیونکہ وہ عظیم ہستیاں جو دین و شریعت کے نقل و روایت کا مدار ہیں، اگر شیعہ اور رافضی جماعت کے بقول محض نفسیاتی جذبات اور خواہشات کے تحت نصوص کو چھپا سکتی ہیں، ظلم اور تعدی کی راہ اختیار کر سکتی ہیں، حق پر کذب و افطرا کا پردہ ڈال سکتی ہیں، تو پھر کیا چیز باقی رہ جاتی ہے جو واضح طور پر ثابت کرے کہ ان ہستیوں نے جو اسلام ہم تک پہنچایا ہے اور احادیث و روایات کی صورت میں دین و شریعت کا جو بنیادی سرمایہ، بنیادی دولت ہم تک منتقل کی ہے،
وہ سب لغو باطل اور جھوٹ کا پلندہ نہیں ہے، معاذ اللہ، بلکہ حقیقت میں تو بات ذات رسالت پناہ تک بھی پہنچتی ہے۔ شیعوں کی بات جو ہے سرکار کی توہین بھی اس سے ہوتی ہے کہ معاذ اللہ سرکار نے غیر معتبر، بددیانت اور ایسے بدکردار، بے کردار اور لوگوں کا اتنا بڑا گروہ آپ کے دامن صحبت میں مدتوں رہا، جس کو سرکار کی ایک ربع صدی کی مسلسل تبلیغی دعوتی کوششوں، تربیتی جدوجہد بھی دین و مذہب اور اخلاق و کردار کی راہ مستقیم پر گامزن رکھنے میں کامیاب نہ ہو سکی، معاذ اللہ رب العالمین۔ وَإِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ۔ پھر جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ خود سیدنا حضرت علی کی ذات کہاں محفوظ رہی، ایک بڑا الزام تو ان پر یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے حق کی تاکید کرنے اور حق مانگنے میں سستی اور کمزوری دکھائی اور مداہنت کا راستہ اختیار کیا۔ اس لیے اگر آپ کو صحیح راہ اس سلسلے میں تلاش کرنی ہے تو صحیح راہ وہی ہے جو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ مولا کا معنی محبوب اور پیارا ہے، مددگار ہے، اور مولا کا وہ معنی ہے ہی نہیں جو شیعوں نے اپنی طرف سے اخذ کر لیا اور گڑھ لیا ہے، ورنہ اس پر خود حضرت تمام صحابہ کرام کی جماعت پہ الزام عائد ہوگا، خود حضرت علی پر الزام عائد ہوگا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام عائد ہوگا۔ تو اس لیے ہم قطعاً اس حدیث کا کوئی ایسا معنی نہیں لے سکتے کہ ہم اپنے اصل سرمایہ ہی کو کھو دیں، اپنے دینی سرمایہ کو کھو دیں۔ صحیح ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت تو میانہ روی و اعتدال کے قائل ہیں کہ سرکار کے اہل بیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی قلبی محبت رکھتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی اپنے سر پر رکھ کا تاج مانتے ہیں اور ان سے محبت رکھتے ہیں۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا ہے، مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، کہ میرے صحابہ کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ڈوب گیا۔ اور صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں کے مانند ہیں، کہ جی تم میں سے جو ان کی پیروی کر لے تو وہ راہیاب ہو جائے گا۔ تو ہم اہل سنت و جماعت اہل بیت کو بھی اپنے سر کا تاج مانتے ہیں، صحابہ کو بھی اپنے سر کا تاج مانتے ہیں، دونوں کی محبت و عقیدت اپنے دل کے اندر بسائے ہوئے ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔